ہم پر احسان کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو بھیجا تاکہ اس زمانے میں اس غلط تعلیم کو اور یہ بگاڑی ہوئی تعلیم کو جو پیروں فقیروں کی طرف سے بگڑ گئی ہے، کی وجہ سے بگڑ گئی ہے، اس کو کی صحیح طرح رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرستادے زمانے کے حکم اور عدل مسیح و مہدی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے ہمیں اس شرک کے گند سے نکالنے کے لیے وہ رہنمائی فرمائی ہے جو عین اس تعلیم کے مطابق ہے جو قرآن کریم کی تعلیم ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قائم ہوتی ہے، جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم کا پتہ لگتا ہے، جس سے آپ کی بڑائی اور برتری ثابت ہوتی ہے، جس سے تمام مذاہب پر اسلام کی برتری ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے مذاہب والے جتنا بھی چاہیں یہ کہتے پھریں کہ ہمارے مذہب میں نجات ہے، اور خاص طور پر عیسائیت کا یہ دعویٰ ہے کہ مسیح نے صلیبی موت سے ہمارے لیے کفارہ ادا کر دیا، اب مسیح ہمارے لیے راہ نجات ہے، اور پھر اس یہ بھی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس کے ماننے والے ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں اس وجہ سے۔ بلکہ عیسائیت میں جو سینٹس کہلاتے ہیں وہ بھی شفاعت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں سابقہ پوپ جو تھے جان پال II، ان کے بارے میں بھی عیسائی دنیا میں کہا گیا کہ اس کے بعض معجزات کی وجہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ اسے بھی شفاعت کا مقام مل گیا، کیونکہ ایک خاص مقام پر وہ فائز ہو گیا، اس کو ایسا قرب مل گیا جہاں وہ شفاعت کر سکتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر وہ جنت میں بیٹھ کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ان کے نظریات ہیں، جو بھی ان کی تعلیم ہے غلط، اس کے مطابق وہ کرتے ہیں، سمجھتے رہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ان کی تعلیم ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مکمل طور پر خلاف چلتے ہوئے شرک پر بنیاد کر رہی ہے، بنیاد بن گئی ہے۔ لیکن اس تعلیم کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے ہمیں عیسائیت کے ان غلط نظریات کے بارے میں بتایا۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، سو یاد رکھو کہ خدائی کے دعوے کی حضرت مسیح پر سراسر تہمت ہے۔ انہوں نے ہرگز ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ جو کچھ انہوں نے اپنی نسبت فرمایا ہے وہ الفاظ شفاعت کی حد سے بڑھتے نہیں۔ سو نبیوں کی شفاعت سے کس کو انکار ہے؟ حضرت موسیٰ کی شفاعت سے کئی مرتبہ بنی اسرائیل بھڑکتے ہوئے عذاب سے نجات پا گئے، اور میں خود اس میں صاحب تجربہ ہوں، اور میری فرمایا اور میری جماعت کے اکثر معزز خوب جانتے ہیں کہ میری شفاعت سے بعض مصائب اور امراض کے مبتلا اپنے دکھوں سے رہائی پا گئے، اور یہ خبریں ان کو پہلے سے دی گئی تھیں۔ اور مسیح کا اپنی امت کی نجات کے لیے مصلوب ہونا اور امت کا گناہ ان پر ڈالے جانا ایک ایسا محمل عقیدہ ہے جو عقل سے ہزاروں کو اس دور ہے۔ خدا کی صفات عدل
اور انصاف سے یہ بہت بعید ہے کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی دوسرے کو دی جائے۔ غرض یہ عقیدہ غلطیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حقیقی اور سچی بات یہ ہے کہ شفیع کے لیے ضروری ہے کہ اول خدا تعالیٰ سے تعلق کامل ہو تاکہ وہ خدا سے فیض کو حاصل کرے، اور پھر مخلوق سے شدید تعلق شدید تعلق ہوتا ہے کہ وہ فیض اور خیر جو وہ خدا سے حاصل کرتا ہے مخلوق کو پہنچاوے۔ جب تک یہ دونوں تعلق شدید نہ ہوں شفیع نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی مسئلے پر تیسری بحث قابل غور یہ ہے کہ جب تک یہ دونوں نمونے نہ دیکھے جائیں کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکتا اور ساری بحثیں فرضی ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کا تعلق اور پھر مخلوق سے تعلق اور اس کا فیض، اللہ تعالیٰ کے تعلق کا فیض مخلوق کو پہنچانا، اس کے نتیجے ہونے چاہیے۔ اگر یہ نہیں تو فرضی بحثیں ہیں۔ مسیح کے نمونے کو دیکھ لو، فرمایا کہ مسیح کے نمونے کو دیکھ لو کہ چند حواریوں کو بھی درست نہ کر سکے، ہمیشہ ان کو سست اعتقاد کہتے رہے، بلکہ بعض کو شیطان بھی کہا، اور انجیل کی روح سے کوئی نمونہ کامل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ انجیل کہتی ہے، جو بھی حضرت مسیح کے بارے میں فرمایا کہ یہ انجیل یہ کہتی ہے کہ اپنے حواریوں کو بھی درست نہیں کیا اور انہیں برا بھلا کہا۔ فرمایا کہ بالمقابل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہیں کہ کیسے روحانی اور جسمانی طور پر انہوں نے عذاب علیم سے چھڑایا اور گناہ کی زندگی سے ان کو نکالا کہ عالم ہی پلٹ دیا۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ کی شفاعت سے بھی فائدہ پہنچا۔ عیسائی جو مسیح کو مسیح موسیٰ قرار دیتے ہیں تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ موسیٰ کی طرح انہوں نے گناہ سے قوم کو بچایا ہو۔ بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں حضرت موسیٰ کی مثالیں تو ملتی ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں۔ جو بھی کہا ہے پالوس نے کہا ہے، پال نے، یا کچھ اور لوگوں نے جن کے نام نہیں تعارف میں دیے جاتے، فرمایا کہ گناہ سے قوم کو بچایا ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے بعد قوم کی حالت بہت بگڑ گئی، اور اب بھی اگر کسی کو شک ہو تو لندن یا یورپ کے دوسرے شہروں میں جا کر دیکھ لے کہ آیا گناہ سے چھڑا دیا ہے یا پھنسا دیا ہے۔ اب جو گناہ ہے، گناہ کی تعریف ہے، جو برائی ہے، اس کو اگر اس کی تعریف بدل دی جائے، برائیاں آزادی اور نیکیاں شمار ہونے لگیں تو پھر تو بے شک ان کی تعلیم جو عمل ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو حقیقی برائیاں ہیں، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہیں، انسان کا انسانیت سے باہر نکلنا ہے اخلاقی لحاظ سے، وہ تو برائیاں یورپ میں بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے یہ گناہ سے نکالنا نہیں ہے بلکہ گناہ میں اور ڈبونا ہے۔ فرمایا کہ نرے دعوے ہی ہیں جن کے ساتھ کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ بس عیسائیوں کا یہ کہنا کہ مسیح چھڑانے کے لیے آیا تھا ایک خیالی بات ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد قوم کی حالت بہت بگڑ گئی اور روحانیت سے بالکل دور جا پڑی۔ بلکہ چرچ تو آپ خود کہتے ہیں کہ روحانیت سے ہم بہت دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں سچا شفیع اور کامل شفیع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے قوم کو بت پرستی اور ہر قسم کے فسق و فجور کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے نکال کر اعلیٰ درجے کی قوم بنا دیا۔ اور پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر زمانے میں آپ کی پاکیزگی اور صداقت کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نمونہ بھیج دیتا ہے۔ تو یہ ہے اصل تصویر جو ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیت کی دکھائی ہے کہ بائبل کی روح سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی زندگی میں
اپنے حواریوں کی اصلاح نہ کر سکنا ثابت ہے. پھر صلیبی موت بھی جو ان کے نزدیک لعنتی موت بھی ہے، یہ بھی یہودیوں کے نزدیک تو ایک برائی تھی. گو اس کی جو مرضی تعویلیں پیش کی جائیں، گو ہم احمدی مسلمان اس بات کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو بھی اپنے ان تمام الزامات سے بچایا جو یہودی آپ پر لگانا چاہتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبی عمر پائی اور اپنے مشن میں کامیاب ہوئے، اس مقصد میں کامیاب ہوئے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. یہ وضاحت، یہ بیان جو پوپ کے حوالے سے میں نے کیا، اس لیے بھی بیان کیا ہے کہ بچے اور نوجوان اپنے اسکولوں میں بھی آج کل یہ کافی ڈسکشن ہو رہی ہے، معجزے کے بارے میں باتیں سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں اور پھر متاثر بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. تو یہ پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہی اصل مقام ہے، شفاعت کا بلند مقام ہے. اور آپ کی زندگی سے آج تک، آپ کے وصال کے بعد بھی یہ معجزات ہوتے چلے جا رہے ہیں، نمونے قائم ہو رہے ہیں. آپ کے ماننے والوں میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں